ناظرین السلام علیکم. خصوصی پیشکش رہنما میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں. آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عروج الحسن رضوی صاحب قبلہ. 3 محرم گزرنے کو ہے، فرمان جاری ہوتا ہے اور خیام حسینی فرات کے کنارے سے ہٹانے کا حکم آ جاتا ہے. گویا آتش خیام حسینی میں داخل ہونے کو ہے. غیظ آتا ہے جناب عباس کو، زمین پر ایک خط کھینچتے ہیں، خبردار کوئی اس کے آگے نہ بڑھے. ادھر سے وہ شریکت الحسین جس نے معرکہ کربلا میں امام حسین کے شانہ بشانہ آبرو اسلام کی حفاظت کی، وہ آبرو علی و فاطمہ جس نے کربلا کو آج گھر گھر پہنچا دیا. اس بی بی کا ایک حکم آتا ہے کہ جاؤ عباس کو بلا لاؤ. عباس گئے بڑی امیدوں سے تھے، مگر وہی عباس کہ جس نے اپنے ہاتھ سے زمین پر خط کھینچ کر فوج اعداء کو ایک حد فاصل مقرر کر کے روک دیا تھا، وہی عباس اپنے ہاتھوں سے خیمے کی تنابیں کھول رہا ہے. سب سمجھ گئے کہ کیا کہا گیا اور عباس نے کیا سنا. گویا مظلومیت اپنے افق پر روشن ہو چکی ہے اور کائنات تک پہنچنے میں اب چند ہی لمحے باقی ہیں. بہت ہی عجیب و غریب معرکہ سجایا ہے امام حسین علیہ السلام نے. حضرت نجم افندی فرماتے ہیں کہ عالم میں بے مثال ہے یہ کربلا کی جنگ، یکساں وغا کی بندہ و آقا کی تھی امنگ، کچھ سن کا امتیاز نہ تفریق نسل و رنگ، حق کی صدائے عام تھی میدان تھا نہ تنگ، ہر باوفا حسین کے قدموں میں سو گیا، آقا کا خون غلاموں کا خون ایک ہو گیا. حسین سفینہ نجات ہے، حسین مصباح الہدیٰ ہے. حدیث قدسی میں آیا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ. اسی حسین نے ایسے ایسے لوگوں کو اپنی طرف ملتفت کر دیا کہ کربلا کے وہ چند لوگ پورے عالم کے لیے ایک مثال بن گئے ہیں. آج انہی میں سے ایک ہستی کا ذکر کرنا ہے. جناب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑا عجیب منظر ہے. جنگ جمل میں مولا کائنات کے مد مقابل آنے والا، جہاں بہت نازک مراحل سے اسلام گزر رہا تھا اور بہت مشکل تھا وہاں فیصلہ کرنا. ایک طرف ام المومنین، دوسری طرف امیر المومنین، اور وہاں پر جو امیر المومنین کے مخالف فوج میں موجود ہو، وہ کیا ہے ایک لمحے کی امام حسین علیہ السلام سے ملاقات، جبکہ وہ مسلسل دور ہے، مسلسل اپنا دامن بچا کے چل رہا ہے، مگر امام حسین نے اس کے کان میں وہ کون سا ایسا چراغ اس کی آنکھوں کے سامنے جلا دیا، اس کے کان میں کیا کہہ دیا کہ وہ زہیر جو گمنامی میں تھا وہ امام حسین کے لشکر کے علمبرداروں میں سے ایک علمبردار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت زہیر ابن قین کے سلسلے میں ذرا سا پس منظر بھی قابل غور ہے. جی. آپ کے والد ماجد حضرت قین بجلی، جی. یعنی قبیلہ بجلیہ سے تعلق تھا. حضرت قین اصحاب رسول اللہ میں سے تھے. اچھا. اور حضرت زہیر جو ان کے بیٹے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ رسول اللہ کی صحبت کا شرف ان کو حاصل نہیں تھا، مگر اب مولا کائنات کا وہ
खिलाफत ज़ाहिरी और हुकूमत ज़ाहिरी का दौर आते आते ज़ाहिर है कि अब वो जवान और बाशऊर मुकम्मल मर्द की हैसियत से मुतारफ़ हुए और एक बुज़ुर्गान कूफा में से, बड़े शरीफ ख़ानदानों में से आपका ख़ानदान है, तो आपकी जो ख़ानदानी वजाहत थी और फिर वो सहाबी रसूल के साहबजादे। मगर रसूलुल्लाह के बाद इनकी बैकग्राउंड से ये साफ लगता है कि ये मौलाए कायनात की इमामत बिला फसल और खिलाफत बिला फसल के कायल नहीं रहे होंगे इनके वालिद, तभी ये भी जो हैं वो सकीफ़ाई थे और मुनहरिफ। देखिए दो किस्म के लोग थे, एक तो ये कि मुनहरिफ हैं, मुखालिफ हैं और इनाद है, वो कोई सियासी मिशन। इन लोगों का कोई सियासी मिशन नहीं था। ये दीनी एतबार से अब वो अहले सुन्नत के हिसाब से आप चाहे उसको ख़ता इज्तिहादी और जो भी कह लें, तसाहुली कह लें, जो भी कह लें, या लोगों के फरेब में आ जाना, लेकिन वो दुनियावी एतबार से नहीं था ऐसा, इससे पाक थे ये। क्योंकि उनका अंजाम इतना हसीन होने वाला था कि अल्लाह ने इन आलाइशों से दूर रखा था। क्या कहना है, खत्ते विलायत से थोड़ा सा मुनहरिफ होने के बावजूद भी उन रजील सिफतों से, आप शुहदाए करबला में सबका बैकग्राउंड आप उठा के देख लें, कोई रजील खानदान का नहीं है और किसी के अखलाक जो है वो दनी और पस्त नहीं मिलेंगे आपको पहले। बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। अब हक व बातिल के इम्तियाज की एक बात है, आपको गैर मुस्लिमीन में भी शरीफ खानदान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हैं? ईसाइयों में भी हैं, वहब कल्बी वगैरह के भी आएगा मसला, ईसाई है, मुस्लिम नहीं है, लेकिन शराफत नफसानी, ज़मीर बेदार अभी हुआ नहीं है मगर मुर्दा भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ये अफराद ऐसे हैं। तो हज़रत ज़ुहैर इब्न क़ैन जो हैं, अब यहाँ तक के खुल के जो सामने आया है उनका अकीदा, दीनी एतबार से, सियासी नहीं, दीनी एतबार से, वो अभी आपने तमहीद में एक जुमला कहा कि वो जब मौलाए कायनात की खिलाफत ज़ाहिरी में सबसे पहला जो उम्मत में फितना बरपा हुआ है, यानी मुसलमानों के दरमियान आपस में महाज दाखिली के ऊपर फसाद पैदा हुआ है, वो जंग जमल है। और उस वक्त एक ज़ुहैर ही नहीं, अक्सर असहाब रसूलुल्लाह का ज़बरदस्त इम्तिहान था कि वो तवाज़ुन नहीं बरकरार रख पा रहे थे। या तो कोई जो है ज़ाहिर है कि मौलाए कायनात के साथ है जमल में, और हैं दसियों हजार लोग हैं, किस लिए हैं? अरे फ़कत इमाम पहला मानने वाले ही नहीं हैं, यानी वो गदीरी मकतब, विलायत और इमामत का मकतब, ये तो ख़ास शिया हुए। अक्सरियत इमाम मौलाए कायनात के साथ जो लश्कर में है आपके, वो है जमल में अक्सरियत उन अहले सुन्नत, अकीदे दीन के एतबार से कह रहा हूँ, अक्सरियत अहले सुन्नत यानी वो सकीफ़ाई मकतब खिलाफत वाली है, जो हज़रत अली को चौथा खलीफा मानकर बैअत करके अब अपने चौथे खलीफा के साथ है। जी, बहुत अच्छी बात है, वाह। तो एक गिरोह वो था, सारे शिया के सारे शिया जो अक़लियत में है उस वक्त मुसलमानों में, वो अली के साथ इमाम अव्वल। कहने को आप कह लें कि सकीफ़ाई तर्ज पर जो मुसलमान तो थे ही, तो उसमें जो है वो एक गिरोह जो है बहुत बड़ा लातेदार गिरोह जो है वो अली के साथ है, शियों को छोड़कर। सुन्नी है, चौथा खलीफा है तभी तो सुन्नी है, यही तो फर्क है, पहला और चौथा, भाई यही तो फर्क है। अब उधर जो उम्मुल मोमिनीन के साथ हैं, भाई वो भी मुसलमान है, कलमा गो हैं, इतने बड़े मुसलमान हैं कि खलीफा सालिस के खून का बदला लेने के बहाने रसूलुल्लाह के सामने आ गए। अल्लाहु अकबर। शिया तो सारा इधर है, या नहीं आ सका है, माना जंगी में नहीं है, दिल से है, सब इधर है। अहले सुन्नत में दो गिरोह ये नजर आए, अली के साथ हैं और उधर आयशा के साथ हैं। एक गिरोह और है मुसलमानों का, जिसमें सर फहरिस्त सहाबी रसूल अबू मूसा अशअरी का नाम है। वो पढ़े लिखे काबिल सहाबी मगर अक्ल के कमजोर, जो अभी सिफ़ीन में धोखा खाएंगे और मौलाए कायनात के साथ होंगे, मुआविया के खिलाफ सिफ़ीन में आएंगे। मगर यहां ये हुआ मसला कि घर में बैठे रहे, हत्ता कि सैकड़ों सहाबा ने बूढ़ा सहाबी रसूलुल्लाह का मुकर्रब सहाबी समझकर, पढ़ा लिखा काबिल मसाइल शरिया बयान करने वाला, उनसे पूछा कि भाई आप बुजुर्ग हैं, आप फरमाइए कि इस वक्त क्या किया जाए।
تو یہ ان کا جملہ تاریخوں میں ہے. کہنے لگے سنو، ایک طرف ہیں امیر المومنین اور ایک طرف ہے ام المومنین، بڑے فتنے کا دور ہے، چپے سے گھر میں بیٹھے رہو. یہ تیسرا گروہ مسلمانوں کا ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. اب یہ حضرت زہیر ابن قین جو ہیں وہ ام المومنین کے لشکر میں ہیں، اور اب تک وہ ثقیفائی ہیں. وہ تینوں خلافتوں کو مانتے چلے آ رہے ہیں عثمان تک. اور اب ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر خلیفہ اول کے لشکر میں ہیں. یہ شعار جو نکلا ہے، یہ جو شیعہ والا، یہ حضرت زہیر ابن قین کے نام سے منسوب ہے. اچھا جی، لشکر عائشہ میں انہوں نے حملہ کرتے ہوئے لشکر امیر المومنین پہ کہا تھا کہ نحن شیعۃ عثمان. ان کے جواب میں لشکر امیر المومنین سے آوازیں بلند ہوئیں کہ نحن شیعۃ علی. اچھا اچھا. یہ پورا لشکر حضرت علی کا کہہ رہا ہے نحن شیعۃ علی. اب آپ یہاں سے فرق سمجھ لیں کہ خالی شیعہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کس کا شیعہ ہے، کس زاویے سے ہے، کس اینگل سے شیعہ ہے، کیا مان کے شیعہ ہے. بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. آج بھی اس کی ضرورت ہے، اس کو لوگ سمجھیں. اور جو تاریخ میں تانا دیا جاتا ہے کہ شیعوں نے بغاوت کی، شیعوں نے المومنین کو پریشان کیا، شیعوں نے بے وفائی کی، شیعوں نے جنگوں میں پریشان کیا ساتھ ہو کر بھی، اور عراقیوں پہ اسی لیے مولا کائنات نے بڑے سخت لہجے میں پھٹکارا ہے. نہج البلاغہ میں ہے یقیناً. کون سے شیعہ ہے بھائی جو کربلا تک کے چلے گا، کوفے تک کے تانے چل رہے ہیں، اس کو سمجھنا ہے. جمل میں فیصلہ ہو گیا یہ کون سے شیعہ ہیں. تو اب حضرت زہیر ابن قین نے اور پھر ان کے ساتھ اور بھی لوگوں نے لشکر میں نعرہ لگایا گیا، جس میں زہیر ابن قین اتنی بڑی شخصیت ہے، مانا ہوا بھائی، مانا ہوا، بہادر بھی ہے، وجاہت خاندانی بھی ہے. نحن شیعۃ عثمان. اب ادھر سے نعرہ لشکر نے لگایا کہ نحن شیعۃ علی. اس کے جواب میں ہے، اس کا مطلب یہ وہ عقیدے والا شیعہ یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو پہلا امام منصوص من اللہ مفترض الطاعہ، اللہ رسول جس کو نص کر کے معصوم کی حیثیت سے اپوائنٹ کرے، یہ وہ والی امامت والا شیعہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شیعہ عثمان. یہ تو بالکل اجنبی ٹرم تھا رسول اللہ کے زمانے، حتیٰ کہ عثمان کے زمانے میں شیعہ عثمان کوئی چیز ہی نہیں، شیعہ وہ اگر کوئی چیز ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا بھائی. ہاں عام مسلمان. ارے شیعہ رسول اللہ بھی نہ لغت میں ملے گا نہ اصطلاح میں ملے گا آپ کو. یہ امیر المومنین کی منفرد کائنات میں شخصیت ہے کہ شیعہ لفظ جو ہے وہ فقط مولا کائنات سے منسوب ہوتا ہے علی کا شیعہ. تو اور اب یہاں سے لے کر صفین تک، صفین سے لشکر امام حسن تک جو پریشان کیا امام کو، جس کی وجہ سے صلح کرنی پڑی، اور یہ وہ کوفے میں خط لکھنے والے، اور وہاں سے لے کر کربلا، مسلم سے بے وفائی، کربلا میں بے وفائی، یہ کون ہیں؟ یہ وہی اکثریت ہے جو پولیٹیکل شیعہ ہے مگر عقیدے کی سنی ہے. بہت اچھا جائزہ ہے. سبحان اللہ. تو حضرت زہیر ابن قین جو ہیں وہ عثمانی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہوا. اس تمہید کے بعد میں اس کا جواب دے رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے. جی. وہ سیاسی نہیں تھے، وہ دین فروش نہیں تھے، حسین سے الگ ہو کے بھی دین فروش نہیں تھے، وہ اسی کو دین سمجھ رہے تھے. ام المومنین کے ساتھ تھے، خلیفہ ثالث کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بہکا دیے گئے تھے، غلط فہمیاں تھیں، مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کی گئی تھیں، یقیناً خطرناک ہو گیا تھا مسئلہ. علی کی معرفت نہیں تھی. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ زہیر ابن قین کی جو سب سے بڑی کمی تھی، ایک بہت قیمتی بات یہ ہے کہ معتبر شخصیت کو محتاط ہونا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے. اور پھر نہیں، اس کی باتیں بہت دور تک جاتی ہیں. پھر مرکز اعتبار کا تعارف کی معرفت ضروری ہے. اللہ کو مانا ہے محمد کے سہارے، رسول اللہ کے سہارے مانا ہے نا. نہ قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ کیا جانیں گے الگ سے یہ کیا ہے. پہلے منزل عمل میں پہلے رسول اللہ کو معتبر ماننا ہے، پھر رسول اللہ ماننا ہے، پھر ان کے سہارے جو ہے وہ اللہ و توحید اور قیامت اور غیب کی باتیں اور قرآن. ویسے ہی رسول اللہ کے بعد مرکز اعتبار دیکھا جائے گا.
ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کون سا جادو چلا تھا کہ علی مع الحق والحق مع علی اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، ساری علی مع القرآن والقرآن مع علی، حدیث ثقلین بھی ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا بھی ہے. یہ سب ہونے کے بعد پتہ نہیں کون سا جادو چلا تھا کہ زہیر ابن قین کا وہی شخصیت، دنیا دار شخصیت پرستی. ہاں شخصیت پرستی تھی، اور کچھ مقدس نقابیں جو چہروں پہ پڑی ہوئی تھی. اب جب یزید کے ہاتھ میں حکومت آئی تو شیعہ بھی یعنی وہ والے امیر المومنین اور امام حسین کو تیسرا امام نہیں، اکثریت عالم اسلام کی جو ثقیفائی طرز پر خلافتوں کو مانتی چلی آ رہی تھی، اب وہ معاویہ سے راضی نہیں تھی، اور معاویہ کے بعد تو پانی سر سے اونچا ہو گیا، یزید سے بھی راضی نہیں ہے. چنانچہ حضرت زہیر ابن قین جو تھے وہ زبردست باغی اور مخالف ہو چکے تھے بنی امیہ کے اور یزید کے خاص طور سے. اب یہ حج کرنے آئے ہیں کہ جس میں امام حسین جو ہیں وہ ایک دن پہلے حج کو عمرے سے بدل کے باہر چلے، اور اب وہ حج کو پورا کر کے حج کے بعد وہ بھی کوفے کی طرف آ رہے ہیں، کسی بھی غرض سے آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے امام حسین کو مکے میں دیکھ رہے ہیں نا، امام حسین کے خطبے بھی سنے ہیں نا. یہ نہیں معلوم کہ یہ انقلاب شروع کہاں سے ہوا. دیکھیں ہم لوگ تو اظہار سے تاریخ کو پکڑتے ہیں نا، جہاں سے اظہار ہوا وہاں سے ہم سمجھتے ہیں نہیں، تاریخ شروع ہو چکی ہے مگر پس منظر میں ہے، اور دامن بچا بچا کے چل بھی رہے ہیں، دامن بچا کے چل رہے ہیں. اب یہ معرفت کا سفر اندر ہی اندر کب شروع ہوا؟ کتنے خطبے امام حسین 4 مہینہ تک کم سے کم مکے میں رہے، تو کیا نہیں سنے ہیں خطبے؟ سنے. حضرت عباس کا خطبہ نہیں سنا کعبے کی چھت پر جو بعض روایات میں بعض کتابوں میں آیا ہے؟ امام حسین کے خطبے بھی سنے. امام حسین اپنا حج کو عمرے سے بدل رہے ہیں، کون نہیں جانتا کہ فرزند رسول جا رہا ہے؟ دل پہ اثر ہو رہا ہے ان باتوں کا، ایسا نہیں ہے. اب جو ہے وہ کوفے کی راہ میں یہ بھی ہے امام حسین. اسی راستے میں ایک روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے اپنے کسی معتبر آدمی کو اپنے قافلے سے کارواں سے بھیج کر بلوایا، اور وہاں پر یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کچھ جانے میں پس و پیش کیا، یعنی یہ کہ اس کو ابھی بظاہر ہلکا لیا، مطلب اہمیت نہیں دی کہ فوراً چلے جائیں. تو روایت کہتی ہے کہ ان کی زوجہ آسیہ صفت، جس کا نام دیلم کر کے لکھا ہوا ہے، آپ کی زوجہ محترمہ جناب دیلم نے کہا کیا ہے بھائی، کیا پس و پیش ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ ابن رسول اللہ بلا رہے ہیں، حسین بلا رہے ہیں، جاؤ. اچھے خاندان کی لڑکی لانا بھی بہت اہم ہے، وہ بھی اشراف میں سے. تو گئے، زوجہ کے کہنے پہ گئے. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین نے، اچھا یہ مکے سے دونوں ساتھ، یعنی یہ کہ ظاہر ہے کہ امام حسین 1-2 دن پہلے نکلے ہیں، یہ بعد میں نکلے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا ان کے پاس لشکر نہیں ہے، کارواں نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، زیادہ عورتیں نہیں ہیں. تو یہ رفتار میں ایک منزل ایسی آئی کہ اب دونوں قافلے ایک ہی منزل پر اکثر اتر رہے ہیں، تو رکنا پڑ رہا تھا. اکثر وہ احتیاط یہ کر رہے تھے کہ ذرا الگ الگ دور دور رکے، لیکن ان کے ساتھ ایک شخص جو روایت کرتا ہے اس کو، وہ کہتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر ناگزیر ہو گیا کہ ہم لوگ قریب ہی قریب رکے ہیں. اسی کسی ایک موقع پر امام حسین نے موقع اچھا مجمع پا کر وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے یہ بات کہی کہ کیا دیکھ نہیں رہے ہو، اما ترون ان المعروف لا يعمل به وان المنکر لا يتناہى عنہ، کیا تم لوگ دیکھ نہیں رہے ہو کہ معروف کا امر نہیں کیا جا رہا ہے اور منکرات سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے. اور جب ایسا موقع آ جائے تو ایک مومن کو تو موت کی تمنا کرنا چاہیے، اللہ کی ملاقات کو ترجیح دینا چاہیے. اور جہاں تک میری بات ہے، انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما. میرا اگر انیشیٹو، میرا نظریہ اگر پوچھتے ہو تو میں ظالمین کے ساتھ میں نہیں دیکھتا، مگر ظالمین کے ساتھ زندگی کو میں میں حق کے ساتھ، یعنی یہ کہ میں اگر حق کے پر جان دے دوں تو میں سعادت سمجھتا ہوں، خوشبختی سمجھتا ہوں اسے. اور ظالمین کے ساتھ یعنی حق پہ عمل نہ کر کے باطل کے ساتھ، ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنے کو میں ننگ سمجھتا ہوں، آر سمجھتا ہوں، رسوائی سمجھتا ہوں. اب اس خطبے میں امام حسین نے
دل زہیر کو شکار کر لیا. اللہ اکبر. کس حساب سے کر لیا؟ جبر سے نہیں، دلائل رکھ کے سنایا. اچھا توقع تو ہے ہی ہے نا، صحابی کا بیٹا ہے، امیر المومنین کا وقت دیکھا ہے، ایٹ لیسٹ ہے تو اشراف میں سے، لہذا کبھی بھی ہدایت ہو سکتی ہے. دیکھیے اللہ موجود ہے، ہدایت نہیں ہو رہی ہے، یہ مشیت پروردگار ہے. رسول اللہ کے سامنے ان کے باپ اور پھر یہ مولا کائنات کو دیکھ رہے ہیں، ہدایت نہیں ہو رہی ہے. اتنی لمبی زندگی گزر رہی ہے، لشکر میں مقابل آ گئے ہیں مولا کائنات کے. اب میں نہیں جانتا کہ اس کے راز کیا ہیں. اب یہ بھی رشتے ہدایت کا وسیلہ کون ہے؟ یہ بھی مشیت اللہ و قضاء قدر الہی ہے. اسی لیے خصوصیت کے ساتھ یہ حدیث قدسی کی جو آپ فرما رہے ہیں، معراج میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یہ حسین کا کارنامہ ہے، اور یہ اس کارنامے میں اس جہت سے دیکھیں ہدایت کے لیے سب کافی ہیں، تو رزق ہدایت کا وسیلہ کب کون بنے گا؟ یہ حسین کا کارنامہ ہے. حسین کا یہی کارنامہ ہے کہ حسین اتنی جلدی دل کو پگھلا کے متاثر کر لیتے تھے کہ اور کسی میں یہ صفت ہم کو نظر نہ، یا کم سے کم ظہور اس صفت کا نہ ہوا. چنانچہ یہ مصباح الہدی و سفینۃ النجات. آپ دیکھیں کہ زہیر ابن قین کس راہ پہ جا رہا تھا؟ جہنم کی راہ پہ جا رہا تھا، گمراہ تھا، خط ولایت و امامت سے گمراہ تھا، خود سہ کے جا رہا تھا، اور جا رہا تھا. دیکھ رہے ہیں، اب میں کیا کہوں، معرفت کی کمی تو نہیں ہونی چاہیے نا. رسول اللہ مولا کائنات امام حسن، خود جنت کا سردار حسین، یہ حدیث بھی سنے ہوئے ہیں کہ جنت کا سردار ہے حسن حسین. نہیں معلوم کیا ہو رہا تھا. اچھا امام حسین کی گفتگو یا آپ کا ایک اکیلے میں پیغام یا آپ کا خطبہ وہ سبب بنا، اور اسی کے بعد حضرت زہیر ابن قین آ گئے مولا امام حسین. نہیں وہ میں چاہتا ہوں بہت قیمتی مکالمہ بھی ہے وہ آپ کی زوجہ کا، بہت ہی درس آمیز آپ کا اپنی زوجہ سے مکالمہ جب آپ واپس تشریف لائے ہیں. تو ابھی میں زوجہ والی بات کہنے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ حضرت زہیر ابن قین اتنا امام حسین کے فیور میں آ گئے تھے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ پروسیس چل رہی تھی، ایک جگہ پہ کہیں کوئی لاک، کوئی گرہ لگی ہوئی تھی جو حسین بہت اچھا جملہ ہے، سبحان اللہ، کھل گئی، اور ایسی کھلی کہ جس کا ابھی آگے ظاہر ہے کہ اس کا اظہار ہوگا. اب جو واپس گئے ہیں تو ان کی زوجہ نے پوچھا کیا کہا کہ میں تو جا رہا ہوں حسین کے ساتھ، اور یہ سب انجام ہونا ہے. ان کا بھائی، زوجہ کا بھائی وہاں موجود تھا، وہ بھی چند لوگ تھے ان کے ساتھ، چھوٹا سا کارواں تھا، جیسے حج پہ آدمی جاتا ہے واپس آتا ہے، ہوں گے 2-4-10 لوگ ان کے سسرال کے لوگ. یعنی ان کا بھائی، باقاعدہ روایات میں ہے کہ ان کا بھائی، انہوں نے کہا ایسا ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ اپنے میکے چلی جاؤ یا میں تمہیں طلاق دے دوں. تو زوجہ نے چونک کے پوچھا، دیکھیے وہاں بھی شروع ہو چکا، اسی نے بھیجا ہے کہ جاتے کیوں نہیں، حسین نے بلایا ہے. تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ اب نہیں معلوم کہ پہلے کون کس کے یہاں ہدایت کی پروسیس شروع ہو چکی ہے، مگر اس جواب اور حیرت سے اندازہ لگتا ہے کہ وہ بھی دل میں اندر ہی اندر مومنہ ہو چکی، محبت حسین جاگ چکی اس کے دل میں. چنانچہ کہتی ہے یہ کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تم ذلیل ہو، رسوا ہو، کیونکہ حسین کے ساتھ خواتین بھی ہوں گی، اور حشر بتا دیا ہے حسین نے، ہم کو بھی معلوم ہے اسباب ظاہر کہ کیا ہونے والا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ تم اسیر ہو، حرمت میری پامال ہو، تمہاری پامال ہو. اب اس کے آگے اکثر روایات ساتھ نہیں دیتی کہ چلی گئیں کہ نہیں گئی. بعض روایات میں یہ ملا ہے، نہیں ملا ہے، اور بزرگوں سے میں نے سنا ہے باقاعدہ کہ ان کا کہ واہ تم تو حسین کے ساتھ جا کے، سید الشہداء کے ساتھ جا کے تم شہید بنو، اور رسول اللہ اور امیر المومنین اور سیدہ فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤ، اور میں جو ہوں وہ سیدہ کے سامنے شرمندہ ہوں. حسین شہید ہوں گے تو ان کی تو بیویاں ہیں، ان کی تو بہنیں ہیں، ان کی تو بچیاں ہیں، ان کی تو خواتین، کیا خاندان عصمت و رسالت سے زیادہ تیری بیوی کی حرمت ہے؟ شہزادی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں کیا فاطمہ کو منہ دکھاؤں گی؟ تم جاؤ، تم حسین پہ قربان ہونا، ہم زینب کے ساتھ، جو ان کا حشر ہوگا وہ ہمارا ہوگا. یہ بعض روایات میں نظر آیا. اس طرح سے انہوں نے عزم مصمم کیا. اب اس کے بعد لشکر حر سے ان کی ملاقات ہوگی، اور وہاں پر یہ تاریخ میں باقاعدہ مستند تاریخوں میں موجود ہے کہ حسین تو جانتے تھے کہ ہمیں یہاں جنگ نہیں لڑنی ہے، عباس کے کوئی بھی تیور ہوں، الٹے خدمت کروا لی، پانی پلوا. زہیر ابن قین جو دیکھیے جو ابھی آیا ہے نا، تو اس کو بڑا بلبلہ ہوتا ہے، وہ انتظار نہیں کر رہا تھا.
चाहता, वो अपने माजी के जराइम और अभी तक इरफान की उस मंजिल पे हैं भी नहीं, अभी उस मंजिल पर नहीं है, या यूं कह लें कि एकदम से जब कोई मुनकलिब होता है तो उसके लिए हयात दूभर हो जाती है अपने माजी की बातें देखकर। जैसे हजरत हुर के लिए कल मैंने बयान किया उनका कि पहले मैं गला कटा, मैं कुर्बान हूं, सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूं। इसलिए ये मिलेगा मुस्तनद रवायात में कि वो अकेले शख्स थे जिन्होंने मशवरा दिया था कि ये अभी थोड़े से लोग हैं और अब्बास हैं, मैं हूं, आप हैं, जंग का मशवरा दिया, कहा लश्कर हुर से यहीं पे जंग कर लीजिए, बात ही खत्म हो जाए, ये कहाँ ले जाएंगे आपको। लेकिन इमाम जाहिर अपनी हिकमत को जानते थे। तो और आगे करबला तक शब आशूर, रोज़ आशूर, आपके बहुत से बयानात मौजूद हैं। हाँ, वो शब आशूर का मंजर जिसमें कि आप सबसे पहले खड़े होने वालों में आप ही थे। जी बिल्कुल, जब इमाम 1000 बार जी हमको शहीद किया जाए और हमारी खाक बिखरा दी बिल्कुल जाए, बिल्कुल, ये जुमला भी आप ही का जी, है। दो तीन लोगों के जुमले हैं उसमें जो हैं वो कम से कम 3 लोगों के जुमले हैं। लेकिन सबसे पहले खड़े होने वाले जनाब हबीब इब्न मुजाहिर और जनाब यही दोनों, यही नहीं, ये बड़े मुंतखब, देखिए वो नजर इंतखाब और मैमना और मैसरा वही नजर आएगा। तो जब इमाम ने खैमे असहाब में ये बात कही थी, आपने फरमाया था हम्द सना इलाही के बाद बड़ी खुतबा इरशाद फरमाया, और आपने कहा कि देखो ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये मेरे दुश्मन हैं, हकीकत में तुम्हारे दुश्मन मेरी मोहब्बत की वजह से हैं, ये तुम्हारे मन यानी शख्सी ज़ाती तौर पे तुम्हारे दुश्मन नहीं है, मेरी वजह से दुश्मन है, क्योंकि तुम मेरे चाहने वाले और मुझ पर फिदा होने वाले हो। मैं इजाज़त देता हूँ, सब छोड़ के चले जाओ मुझे, और ये इतना याद रखो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं अगर मैं, ये है कि अगर मैं गो जानवर जो बिलों में, दीवारों में, पत्थरों में जगह बना के, अगर मैं गो के बिल में भी जाके पनाह ले लूँ तो मुझे वहाँ से निकाल के कत्ल करेंगे। जाओ, मैं कलादा बैत तुम्हारी गर्दनों से उठाता हूँ तुम्हें, और जन्नत का वादा भी करता हूँ, जमानत लेता हूँ, और जाओ जन्नत का वादा करता हूँ, किसी के बाद शहादत जो मकाम जन्नत में दर्जा मिलने वाला है मैं उसमें कमी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं बेहल कर रहा हूँ, मैं बैत जो है वापस ले रहा हूँ, मैं कलादा बैत गर्दनों से वापस ले रहा हूँ, मुझे यक्का व तन्हा छोड़ दो, मैं अकेला चाहता हूँ कि मैं शहीद हो जाऊँ और तुम लोग क्यों बर्बाद हो। यहाँ तक कि ये भी कहा कि अच्छा तुम लोगों को फिक्र लाहिक होगी कि अपने अपने वतन जाओगे तो लोग ताना देंगे कि हुसैन ने कहा था चले जाओ, तो तुम किस दिल से आ गए, तुम किस दिल से सैयदा के लाल पैगंबर के बेटे को नरग़े आदा में किस दिल से छोड़ के आ गए, ये ताना देंगे, ये खतरा है ना। ऐसा करो, मेरे भी घर वाले हैं, इसमें तुम लोग एक एक को साथ में ले लो, तो जब वतन वाले ताना देंगे कि तुम छोड़ के क्यों चले आए, तो कह देना हुसैन के घर वाले भी आ गए तो हम भी आ गए। अल्लाह, अभी तक के तस्वीर हैरत बने अंगुश्त बदंदा तमाम सहाबी। बनी हाशिम की क्या कैफियत होगी, अब्बास का क्या होगा, वो तारीख़ उसको ज़ब्त नहीं कर पाई, इसलिए कि वो जज्बात को लफ्ज़ों में ढालना भी मुश्किल था कि अब्बास का हाल क्या होगा। असहाब तस्वीर हैरत बने हुए देख रहे हैं, अभी पैमाना सब्र लबरेज नहीं हुआ है। हुसैन बोलते गए कि अच्छा तुमको मुरव्वत आ रही है, आंखों से आंखें चार हो रही हैं, ऐसा करते हैं लोग चराग़ खैमा बुझा दे रहे हैं, जाओ तारीकी का फ़ायदा उठाओ और चले जाओ, जो हमने कहा है। मकामात जन्नत अपनी यदुल्लाह ने दोनों उंगलियों के दरमियान जन्नत को मुतमस्सिल करके आपने दिखा भी दिया था एक एक को जगह। और ये सब करने के बाद खैमा बुझाया, इतना ठहरे रहे कि कोई उठ के जाए तो अब निकल चुका हो, दिखाई न दे। उस वक्फे के बाद जब जगह जा अजब बज़्म परवाना थी कि शम्मा के बुझने के बाद एक परवाना भी हिला नहीं। अब एक लफ्ज़ हुसैन ने फ़कत कहा कि तुमने तारीकी से भी फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। अब पैमाने सब्र लबरेज हो गया। अब रिवायात कहती हैं कि ज़ुहैर इब्न कैन, अल्लाह अकबर, और सबसे पहले नहीं हबीब से भी पहले ज़ुहैर इब्न कैन खड़े, हबीब से भी पहले। मैंने अर्ज़ किया कि कमर बनी हाशिम ने क्या कहा, नहीं लिखा है रिवायात ने। अब्बास की मर्जी तो मर्जी इमाम में जम थी, लिहाजा अब्बास अपने मेयार के लिहाज से उस वक्त बोले नहीं। कैफियत जो होगी वो अब्बास का दिल जाने या हुसैन जाने। ज़ुहैर ने कहा कि ए मेरे मौला, आप ये कह रहे हैं, अब बस कीजिए, अब इम्तिहान ना लीजिए। अल्लाह, अगर आपके कदमों पर आपकी मोहब्बत में गला काट दिया जाए
جنازہ جلا دیا جائے، فضاؤں میں منتشر کر دی جائے راکھ، پھر سے جمع کر کے، پھر سے پیکر بنا کے، پھر سے روح پھونکی جائے، پھر آپ کی محبت میں مارا، 1000 بار اگر ایسا، 1000 بار کا لفظ ہے، اگر 1000 مرہ، اگر 1000 بار ایسا کیا جائے تو ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جانے والے ہیں میرے اللہ، اور ہمیں جنت نہیں چاہیے جو آپ کے قدموں سے ہٹ کے ملے، ایسی جنت کو کیا کرے کوئی۔ یہی لہجہ حبیب ابن مظاہر کا بھی تھا، فوراً وہ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کہا کہ 70 بار کیا جائے اگر ایسا تو نہیں کرنے والے ہیں۔ حسین نے کہا مجھے سب معلوم تھا، تم جاتے کیسے، تمہارا تو میزر شہادت میں نام ہے، تم ہی دونوں تو آگے آگے میمنے و میسرے پہ ہو، یہ منصوبہ ازل ہے، میں تو دنیا کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ اپنے اختیار سے یہ ہمارے ناصر آئے ہیں، میں نے جبرن نہیں روکا، جبرن نہیں، اسی لیے فرط محبت میں حسین نے آ کے اپنے لسان اللہ زبان سے معصوم نے سند دے دی، یہ ولولہ دیکھ کر انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی ولا اہل بیت ابر من اہل بیتی، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے زیادہ وفادار اللہ کسی کو صحابی، نانا، بابا، بھیا، پچھلے انبیاء و مرسلین، کسی کو، اور میرے گھر والوں سے زیادہ کسی کو نیکوکار وفادار گھر والے نہیں ملے۔ یہ ہے زہیر ابن قین کا شب عاشور کا ولولہ۔ اور قیامت یہ دیکھیے آپ کی وہ نماز ظہر کی کہ جس وقت میں ظاہر ہے کہ حملہ اولا میں شہید ہو چکے ہیں قریب 50 سے اوپر اصحاب، اور اس کے بعد وہ چند افراد میں وہ دفاع کرنا، وہ تیروں کی بارش کو، میں چاہتا ہوں اس منظر کو، بس بالکل آپ اس شہید کا حق ہے کہ ان کا یہاں پر کارنامہ بیان کیا جائے۔ شب عاشور کے یہ مناظر ہو چکے، روز عاشور آ چکا، آپ نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا ہے وہاں کے اوپر حضرت زہیر ابن قین نے، بڑا چیلنجنگ خطبہ، بڑا چیلنجنگ ہے۔ اس کے بعد عمر ابن سعد، یعنی آپ نے اتنا دل کو اور عقل کو مس کرنے اور دل کو چھو لینے والی جو گفتگو، اس میں اس کو گھبرا گیا۔ زہیر ابن قین بول رہے ہیں، بڑی وجاہت تھی آپ کی، عمر ابن سعد نے گالی بکی، بد کلامی کی، مگر زہیر نے جواب گالی کر دیا، بلکہ بس اتنا کہا، ابن زیاد کی تعریف کی، عبید اللہ ابن زیاد کی، اور زہیر کو برا کہا، تو بس انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، جو مجھے تو کہہ رہا ہے وہ تو وہ ہے، وہ ابن مرجانہ ہے، وہ مرجانہ کا بیٹا زیاد تھا، اور یہ ہے اس کا بیٹا ابن زیاد، ہم لوگ ایسے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اب یہ آپ نے جیسے فرمایا کہ حملہ اولا و تیر اندازی، تقریباً آدھا لشکر شہید ہو چکا، اب ظہر کا وقت آ گیا، اور حضرت ابو ثمامہ صاحبہ سیداوی نے کہا کہ مولا شہادت تو ہم سب کا نصیب ہے اور وہ کرامت ہے، مرتبہ ہے، آپ کے نانا و بابا سے ملاقات جنت میں، لیکن چاہتے ہیں کہ ایک بار اس زندگی مادی میں آخری بار آپ کے ساتھ نماز آپ کی امامت میں ادا کر لیں، یہ ظہر کا وقت ہے۔ تو امام نے اپنے سر اقدس کو، نگاہوں کو اٹھایا افق پر اور کہا کہ نعم ان ھذا اول وقت صلاۃ الظہر ذکرتنی الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، ہاں بے شک ابو ثمامہ صداوی، یہ اول وقت نماز ظہر ہے، تم نے مجھے نماز یاد دلائی، اللہ تم کو نماز گزاروں میں شمار کرے۔ امام نے کہا کہ آؤ، بڑا عجیب منظر ہے، میں اس کو پڑھ کے بہت جذبات میں بھی آتا ہوں، اور معرفت کی عجیب منزل یہاں پہ اصحاب کی نظر آ رہی ہے۔ 2 کیٹیگریز اصحاب کی ہیں۔ حسین نے کہا کون مجھے نماز پڑھائے گا، کیونکہ جب کہا کہ روک دو، حضرت حبیب شہید ہو چکے ہیں اس موقع پر، یہ جب کہا ابھی یہ موقع آ رہا ہے حضرت حبیب کا، کہا کہ نماز، تو ادھر سے بد کلامی کی گئی، آواز آئی حسین تمہاری نماز نہیں قبول ہوگی، پڑھ لو۔ یہیں پر تو حبیب کو، یہیں پر حضرت حبیب کو غصہ آیا، اور آپ نے کہا کہ مولا اجازت، اور وہ آپ شہید ہوئے۔ یہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اب حسین نے کہا ہمیں کون نماز پڑھائے گا؟ اب یہاں پر میں ایک جملہ کہتا ہوں، اصحاب حسین ظاہر معرفتوں کے بہرحال فرق تو نہیں ہے، عباس کی معرفت وہ بھی ناصر ہے، وہ امام تو نہیں ہے نا، وہ معصوم مطلق و آیت تطہیر والے تو نہیں ہے نا، محفوظ ہیں، لیکن یہاں اصحاب میں ذرا سا فرق کیا نظر آ رہا ہے؟ اب میرا ذوق کہتا ہے وہ منظر دیکھ کے کہ اصحاب حسین میں 2 طرح کے تھے لوگ، کچھ عابدین تھے اور کچھ فقہا اور مجتہدین تھے۔ جو عابدین تھے وہ حسین کے پیچھے ان کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے،
اور کچھ فقہا اور مجتہدین تھے، انہوں نے نماز حسین کے پیچھے کھڑے ہو کے ادا کرنے سے زیادہ اہم یہ سمجھا کہ کعبۃ الصلاح کو نماز پڑھوانا زیادہ اہم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عابدین صفیں بنا کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور جو مجتہدین اور فقہا تھے اس میں دو کا نام سر فہرست ہے، حضرت زہیر ابن قین اور حضرت سعید ابن عبداللہ انصاری، یہ دو آگے کھڑے ہوئے۔ اب یہ کیا ہے، امام نے نماز شروع کی، دونوں سینوں کو اپنے تانے ہوئے ہیں۔ اللہ، شاعر اہل بیت سروش حیدرآبادی بہت خوبصورت بہت شعر، پیارا ایک شعر انہوں نے کہا ہے یہاں پر کہ امام پیچھے سعید و زہیر آگے ہیں۔ ظاہر نماز میں تو امام آگے ہوتا ہے، کیا بہترین انہوں نے تخلیق کی ہے۔ امام پیچھے سعید و زہیر آگے ہیں، یہ ہے نماز شہادت باقتداء حسین۔ اللہ اکبر، اقتداء کا لفظ بھی موجود ہے، اور یہ نماز شہادت، یعنی یہ کہ کعبہ نماز کو نماز پڑھا رہے ہیں، تیر ادھر سے آ رہے ہیں، اور اللہ اکبر ہمک ہمک کے آگے بڑھ بڑھ کے اپنے سینے آگے بڑھا بڑھا کے تیر روک رہے ہیں، حسین کو نماز پڑھا۔ ہم مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کہیں حسین کے تیر تو نہیں لگ گیا۔ اسی اسنا میں حضرت سعید ابن عبداللہ انصاری، حسین کی نماز جب تک تمام نہ ہوئی تب تک کہ یہ لوگ گرے نہیں، تیر روکتے رہے اپنے سینوں کے اوپر۔ ادھر حسین نے سلام آخر پھیرا، ادھر سعید ابن عبداللہ جو ہیں وہ زمین پہ گرے تڑپنے لگے۔ حسین جلدی سے آئے اور جنازے کے پاس بیٹھ کے سر سہلانے لگے۔ جانتے ہیں کیا سعید نے کہا؟ سعید نے ایک بار چہرہ امام کا بڑی محبت سے دیکھ کے کہا، یا مولا یا حل وفیتو، اے میرے مولا کیا میں نے وفاداری کی آپ سے؟ تو حسین نے کہا تم نے حق وفاداری ادا کر دیا۔ ایک تو شہید ہو گیا، ایک جو ہے وہ حضرت زہیر ہے، جناب حبیب کو میسرے کے اوپر، جناب زہیر کو میمنے کے اوپر، عباس امیر المومنین کا جانشین شجاعت میں، ان کو قلب لشکر میں یہ بڑے بڑے علم لیے میمنے اور میسرے کے اوپر۔ ارے حبیب بھی شہید ہو چکے، اب زہیر رہ گئے۔ زہیر آگے بڑھے، 120 ناریوں کو فنار کیا حضرت زہیر نے۔ اس کے بعد زخموں کی تاب نہ لا کر حضرت زہیر گھوڑے سے گرے، مولا کو مدد کے لیے پکارا۔ حسین جنازے پر آئے، حسین نے ہر جنازے پہ مہلت نہیں تھی کہ کچھ دعا کرتے یا بولتے، جو بولے تھے جون کے جنازے پر بھی دعا کی تھی، بنی ہاشم کے جنازوں پر زہیر کے لیے اور حبیب کے لیے بھی کہا تھا، مسلم ابن اوسجا پر زہیر کے لیے حسین کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا تیرے قاتلوں سے، اے زہیر تمہارے قاتلوں سے رحمت کو دور کر دے، ان پہ عذاب نازل کرے اور تم کو رحمت حق سے پیوست کرے۔ یقیناً تم نے حق وفاداری ادا کر دیا۔ حسین اس صحابی کا جنازہ بھی لے آئے۔ یہ انجام حسین زہیر کا تھا کہ جس پہ بڑے بڑے شہداء غبطہ کریں گے اور رش کریں گے۔ یہ کس کے طفیل میں ملا ہے شرف شہداء کربلا کو؟ یہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، صحرائے کربلا میں نجات کی کشتی چل رہی تھی، اور گھٹا ٹوپ گمراہی کے اندھیروں میں بھی وہ چراغ ہدایت جل رہا۔ ناظرین، صرف اسی دعا کے ساتھ کہ مولا ہمارے اندر بھی وہ عرفان، وہ چراغ جلا دے حسین کی محبت کا، کہ انصاران حسین کے قدموں کی دھول کا ایک ذرہ ہم بھی بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہم آپ سے یہی اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔